السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. لا الہ الا اللہ کی شرائط کے اوپر کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور گزشتہ دروس میں یہ وعدے کیا جا چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کئی شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کیا جائے تو تب انسان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. پہلی شرط یہ تھی کہ انسان کے پاس علم ہو، یعنی کہ اسے معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے. دوسرے نمبر پہ کہ یہ کلمہ کیسے کہے، جی یقین کے ساتھ کہے. اور تیسرے نمبر پہ اخلاص کے ساتھ کہے. چوتھے نمبر پہ یہ کلمہ سچے دل سے کہے. اور آج کے درس میں یہ شرط ذکر کی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے آپ فرما بردار بن جائیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے جو حقوق ہیں، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، ان کے مطابق آپ فرما بردار بن جائیں، ان میں سے کسی کا بھی آپ انکار کرنے والے نہ ہوں. لا الہ الا اللہ کے کئی حقوق ہیں. نماز لا الہ الا اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ لا الہ الا اللہ کا حق ہے، حج لا الہ الا اللہ کا حق ہے. تو لا الہ الا اللہ کے جو حقوق ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کی آپ فرما برداری کریں، ان کی آپ اطاعت کریں اور اس میں نافرمانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے رب سے رجوع کرو اور اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرامین کے سامنے جھک جائیں. آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان کا انکار کرنے والے نہ ہوں. ہاں عمل میں کوتاہی ہو جائے کبھی کبھار تو یہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور ان کی ہر بات میں ماننے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 5ویں پارے میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن کس کو مخاطب کر کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکیں گے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو ثالث نہ مان لیں، آپ کو حکم نہ مان لیں. اختلافات ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ تو خود آپ نے بھی بتا دیا تھا. لیکن حل کیا ہے کہ جب بھی اختلاف ہو طے یہ کیا جائے کہ جو فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے وہ ہم سب نے مان لینا ہے. لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے مسلک کی خاطر
اپنے بزرگوں کے اقوال کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں یا انہیں منسوخ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے قول کو نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیث کو نیچے کرنے کے لیے تیار ہے. ایسی احادیث کی تعویلیں کریں گے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے. حالانکہ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمارے بزرگوں کا کوئی فتویٰ، ہمارے بزرگوں کا کوئی قول، ہمارے بزرگوں کی کوئی رائے قرآن کے خلاف ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہوگی، تو ہم حدیث کو سینے سے لگا لیں گے اور بزرگوں کا قول اس جگہ پہ ترک کر دیں گے. ہاں، بزرگوں کی گستاخی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، ان سے محبت کرتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ بطور انسان ان سے غلطی ہو گئی ہے، یا یوں کہیں کہ شاید یہ حدیث ان تک نہیں پہنچ سکی. لیکن یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ حدیث کو نظر انداز کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ خود بزرگ یہ تعلیمات دے کر گئے ہیں، اذا صح الحدیث فہو مذہبی. بزرگ اچھے لوگ ہیں، پرانے ہمارے بزرگ، ہمارے امام اچھے لوگ ہیں. وہ یہ سکھا کے گئے تھے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو سمجھ لینا وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا مذہب ہے. کبھی ہمارے پرانے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی رائے، ہمارا کوئی فتویٰ حدیث کے خلاف ملے تو ہماری رائے کو، فتوے کو دیوار پہ دے مارنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سینے سے لگا لینا. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون. وہ آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے جو آپس کے اختلافات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جج نہیں مانتا، آپ کو ثالث نہیں مانتا، آپ کی احادیث کو فیصل نہیں مانتا. اور فرمایا آپ کو فیصل بھی مان لیں، جج بھی مان لیں، ثالث بھی مان لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ کسی آدمی کو فیصلہ ہونے سے پہلے جج مان لیتے ہیں، ثالث مان لیتے ہیں، لیکن جب فیصلہ اپنی مرضی کے خلاف آتا ہے تو مخالفت شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، آپ کو جج بھی ماننا ہے، آپ کو ثالث بھی ماننا ہے، اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے تو دل میں اس کے خلاف کوئی بات واقع نہ ہو، دل میں بھی کوئی بات نہ ہو. ایک یہ کہ آپ کہیں نہیں یہ ٹھیک ہے میں خاموشی اختیار کروں گا. نہیں 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 نہیں، یہاں پہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. یہاں پہ معاملہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا. اب پتہ چلے گا کون گستاخ ہے، کون بے ادب ہے. آپ کی حدیث آ گئی ہے اور وہ حدیث آپ کے مسلک کے خلاف ہے، وہ حدیث آپ کی برادری کے رواج کے خلاف ہے، وہ حدیث آپ کے ملک کے آئین کے خلاف ہے، وہ حدیث آپ کے والدین کے آرڈر کے خلاف ہے. حدیث کو سینے سے لگا لیں، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور دل میں بھی مکمل اطمینان ہو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہہ دیا اسی میں خیر ہے، وہی بہترین فیصلہ ہے. میری عقل مانے نہ مانے، میرا مزاج مانے نہ مانے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ مومن تب بنیں گے کہ آپ کو جج بھی مان لیں اور آپ کے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی بات بھی واقع نہ ہو، بلکہ آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے سامنے دو آدمی اپنا اختلاف لے کر آئے. ایک تھے جناب زبیر بن عوام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مکہ سے آئے تھے، قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ آپ کے رشتہ دار تھے. اور دوسرے انصاری صحابی مدینہ کے رہنے والے. دونوں میں اختلاف ہو گیا. اختلاف اس مسئلے میں ہوا کہ دونوں کی زمین ایک ساتھ تھی اور پانی اوپر سے آتا تھا، تو پہلے زمین آتی تھی جناب زبیر کی اور بعد میں زمین آتی تھی اس انصاری صحابی کی. انصاری صحابی نے شکایت کی، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ پانی میری زمین کی طرف نہیں چھوڑتے، مجھے نقصان ہوتا ہے.
تو آپ نے اپنے رشتہ دار اور قریشی جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے لیا کرو اور اس کے بعد پانی اس میرے صحابی کی زمین کی طرف جانے دیا کرو. یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ آپ کا مشورہ تھا، اور اس مشورے میں آپ نے جناب زبیر بن عوام سے یہ تقاضا کیا ہے کہ تم اپنا کچھ حق چھوڑ دیا کرو، اپنا کچھ حق چھوڑ دیا کرو. حق کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ میری زمین ہے، جب تک اچھی طرح پانی سے فل نہ ہو جائے میں آگے پانی جانے نہیں دوں گا، یہ ہے میرا حق. لیکن آپ اپنے صحابی اپنے رشتہ دار جناب زبیر سے کہہ رہے ہیں کہ مناسب پانی تم لے لیا کرو جس سے تمہاری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، اس کے بعد آگے جانے دیا کرو. انصاری صحابی نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ دار کی رشتہ داری کا خیال رکھا ہے اور ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور انصاری صحابی کے منہ سے بات نکل گئی کہ یہ آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید ناراض ہوئے، آپ غصے میں آ گئے. پہلے آپ نے مشورہ دیا تھا جس کا تقاضا یہ تھا کہ جناب زبیر اپنا کچھ نہ کچھ حق چھوڑ دیں، اب پھر آپ نے وہ فیصلہ جاری کیا جو شریعت کے مطابق بنتا تھا. آپ نے کہا زبیر پانی اپنی زمین میں بھرو، اچھی طرح بھرو، جب اچھی طرح بھر لو اس کے بعد آگے پانی جانے دینا ہے. یہ تھا حقیقی فیصلہ، یہ ہے شریعت کا تقاضا. لیکن پہلے آپ نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اپنے رشتہ دار سے تقاضا کیا تھا کہ اپنا کچھ حق چھوڑ دو. تو اس موقع پہ جناب زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ حقیقی طور پہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں. جج کس کو ماننا ہے؟ قرآن و حدیث. انگریزوں سے فیصلہ نہیں لینا، فرانسیسی قانون نہیں چلے گا، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہماری عدالتوں میں ہونا چاہیے. فرمایا جب فیصلہ آپ کا آ جائے پھر ان کے دلوں میں اس فیصلے کے خلاف کوئی بات نہ رہے. آپ کا مسلک اور ہے، آپ کے پڑوسی کا مسلک اور ہے. آپ دونوں نے طے کیا کہ ہم اپنا اختلاف حل کرتے ہیں، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، چاہے حد کا مسئلہ ہو، چاہے بطور پڑوسی کوئی گلی محلے کا اختلاف ہو. اب قرآن و حدیث سے نصوص آپ کے سامنے رکھ دی گئی، قرآن کی آیات آپ کو بتا دی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو بتا دی گئی، آپ پھر بھی نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان، آپ کا دین خطرے میں. تو ایمان کی اور لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کلمہ کے جو حقوق ہیں وہ آپ پورے کریں، اور اس کلمہ کا جو معنی و مفہوم ہے اس کی آپ فرما بردار بن جائیں اور اس کی نافرمانی آپ نہ کریں. دیکھیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو مدینہ کے عجیب حالات تھے. کچھ لوگ جو ہیں مرتد ہو گئے، کچھ لوگ اسلام پہ رہے لیکن کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور کچھ لوگوں نے مسلمہ کذاب وغیرہ کو نبی مان لیا تھا. ان حالات میں جناب صدیق رضی اللہ عنہ جن کا ایمان اس امت میں سب سے زیادہ پختہ تھا، مدینہ کے حالات اتنے خطرناک ہونے کے باوجود فیصلہ کیا کہ وہ لشکر جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب اسامہ بن زید کی قیادت میں رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کر چکے تھے وہ بھی جائے گا، جنہوں نے مسلمہ کذاب کو نبی ماننے کا اعلان کیا ان کے خلاف بھی جہاد ہوگا، جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے خلاف بھی لڑائی لڑی جائے گی. اور سب سے ہلکے وہ تھے کہ جو دین پہ تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے.
جناب صدیق نے کہا ان کے خلاف بھی لڑائی لڑی جائے گی. جناب عمر فاروق چاہتے تھے کہ دشمنیاں کم کی جائیں، حالات بڑے خطرناک ہیں، یہ ہلکے لوگ ہیں، ان سے آخر میں نمٹیں گے. لیکن جناب صدیق کا ایمان بڑا پختہ تھا، حتیٰ کہ انہوں نے جناب عمر فاروق کے بار بار اصرار کرنے پہ یہ کلمہ کہا کہ عمر جب تم کافر تھے بڑے بہادر تھے، اب بڑے بزدل ہو گئے ہو. تو اس موقع پہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بھی کہے تھے جناب عمر فاروق سے. جناب عمر فاروق یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق آپ ان لوگوں سے کیسے لڑائی لڑیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہوا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. جناب صدیق کہہ رہے ہیں، جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں جناب صدیق سے کہ آپ ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھائیں گے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے، جہاد کرنے کا حکم ہے جب تک کہ یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ لیتے. جو کلمہ پڑھ لے اس کا خون مجھ سے محفوظ ہو گیا، اسے میں قتل نہیں کر سکتا، اس کی جان محفوظ ہو گئی، اس کا مال محفوظ ہو گیا. الا بحقھا، ہاں اگر کوئی اس کلمے کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ الگ بات ہے. تو جناب صدیق نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جان محفوظ، اس کے خلاف مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کلمے کا حق ادا نہیں کرے گا اس سے میں لڑوں گا. اور زکوٰۃ اس کلمے کا حق ہے، نماز اس کلمے کا حق ہے. جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اللہ کی قسم میں اس کے خلاف لڑوں گا. ان میں سے اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ میں بکری دیتا تھا اور بکری کے ساتھ بکری کے گلے میں رسی بھی دیا کرتا تھا، آج اگر مجھے زکوٰۃ میں بکری دے گا رسی نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، میں اس کے خلاف بھی لڑوں گا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کے حقوق ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لینا اور نماز نہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. نماز لا الہ الا اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ لا الہ الا اللہ کا حق ہے. تو اس لیے کلمے کا تقاضا یہ ہے، اس کلمے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، اس کلمے کا جو معنی و مفہوم ہے اس کے آپ فرما بردار بن جائیں، اسے آپ ماننے والے بن جائیں، اس کے مطابق آپ اطاعت کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کلمہ کے معنی و مفہوم کو، اس کی شرائط کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے فضائل اور فوائد کو پانے کی توفیق